अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मोहम्मद फखर में खुश आमदीद। नवाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करेंगे और पाकिस्तान आने के लिए राहदारी जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही रजू होगी। फैसला हो गया है और इसके लिए मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम को बाज़ाब्ता तौर पर अपना जो बंदोबस्त है यानी कानूनी बंदोबस्त उसको करने की हदायत जारी कर दी गई हैं। 19 या 20 अक्टूबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से नवाज शरीफ साहब की इंटरम बेल के लिए या राहदारी ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा। और इरफान सिद्दीकी साहब ने जिस छोटी सी परवाज़ के पैबंद का इंकशाफ किया था, यानी जब नवाज शरीफ साहब दुबई से लाहौर के लिए परवाज़ करेंगे तो रास्ते में एक छोटी सी परवाज़ का पैबंद लग सकता है। अब ये बात पता चल गई है कि जनाब ये जो छोटी सी परवाज़ का पैबंद लगना है वो इस्लामाबाद में आकर लगना है और नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में न सिर्फ उनके रूबरू पेश होंगे बल्कि खुद को सरेंडर भी करेंगे और अदालत से इस बात की इस्तदा भी करेंगे कि उनको 2 दिन के लिए पे रोल पर रिहाई की इजाज़त दे दी जाए ताकि वो अपना मेडिकल चेकअप करा सकें, अपने जो वालदैन हैं उनकी कब्रों पर हाज़िरी दे सकें और अवाम के इज्तिमा से जो लाहौर में होगा 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान, वहाँ पर खिताब भी कर सकें। सिचुएशन बज़ाहिर सुनने में तो बड़ी ज़बरदस्त है कि जनाब पूरे का पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है, लेकिन इस सिचुएशन में 2-3 सवाल हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला क्यों किया गया। दूसरी बात यह है कि अगर मुस्लिम लीग नून जिस तरीके से कैलकुलेशन कर रही है और ये सोच रही है कि जनाब हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही रजू करना चाहिए और वहाँ से ही रिलीफ हासिल करके लाहौर आना चाहिए और यहाँ पर आकर जलसे से खिताब करना चाहिए, तो अगर वो जिस तरह सोच रहे हैं यहाँ पर अगर नवाज शरीफ साहब के लिए कोई सरप्राइज़ हुआ तो फिर क्या होगा। मुस्लिम लीग नून क्या इस धचके से संभल पाएगी या क्या मुस्लिम लीग नून के पास इस हवाले से कोई प्लान बी मौजूद है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले 2 और छोटी छोटी खबरें हैं जो आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नवाज शरीफ को सज़ा दी गई थी एहतसाब के नाम पर। अब इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि एहतसाब का कंट्रोल भी बराह रास्त पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने संभाल लिया है। नादरा के अंदर हाज़र सर्विस जनरल साहब की तैनाती और नैब के अंदर एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल की तैनाती के बाद अब 4 हाज़र सर्विस फौजी अफसरान को बाज़ाब्ता तौर पर उनकी खिदमात को इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के हवाले कर दिया गया है और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने इन 4 फौजी अफसरान का जो खिदमात हैं वो नैब के सुपुर्द कर दी गई हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो 4 अफसरान जिनकी खिदमात नैब के सुपुर्द की गई हैं, इनमें से 2 अफसरान ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान आर्मी की इंटेलिजेंस कोर से है, यानी वो इंटेलिजेंस के मैदान में वो जो है ना सिर्फ तजर्बा रखते हैं बल्कि उनको बहुत सारी ऐसी इंटेलिजेंस फाइल्स तक भी रसाई हासिल है जिसके ज़रिए वो इस एहतसाब के अमल के अंदर कोई रोल प्ले कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को हमें एक ख़ास पर्सपेक्टिव और ख़ास सिनेरियो में रख कर देखना चाहिए, तभी बहुत सारी मामलात हमारे सामने क्लियर होंगे। और आपको याद होगा कि आज से कुछ रोज़ पहले, तकरीबन 4-5 रोज़ पहले, मैंने खुद एक वीडियो में आपको इस बात से आगाह किया था कि नैब ने इश्तिहार छपवा दिए हैं और नैब जो है वो खुद अपना एक इंटेलिजेंस विंग बनाना चाह रही है और उस इंटेलिजेंस विंग के 4 सूबाई दारुल हुकूमतों में दफातर भी मौजूद होंगे। अब एक और उनके अंदर रिटायर्ड ब्रिगेडियर से लेकर रिटायर्ड मेजर तक के अफसरान जिनका ताल्लुक इंटेलिजेंस यूनिट्स से था उनको अपॉइंट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो मंसूबा बनाया गया था फ़ौजी क़यादत में एहतसाब का, इसके ऊपर अब अमल दरामद का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो गया है। लेकिन इस मंसूबे की मंजूरी कहाँ से दी है, किसने दी है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इंटेलिजेंस विंग बनाने के लिए या उसके लिए इखराजात की मंजूरी के लिए नैब की तरफ से कोई दरख्वास्त फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं आई। फेडरल गवर्नमेंट ने इस उनके जो प्रोसीजर है उसके अंदर तब्दीली के हवाले से कानून के अंदर किसी तरह की कोई तरमीम नहीं की, कोई ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया गया, किसी ऑर्डिनेंस की तैयारी नहीं की गई। तो ये सब कुछ कैसे हो गया फेडरल गवर्नमेंट की मंजूरी के बगैर, या खामोशी से ही इस बात की मंजूरी दे दी गई है। ये वाला मामला ज़रा कुछ ग्रे एरिया में है और मेरा ये ख्याल है कि इस ग्रे एरिया की वजाहत उसी सूरत में हो सकेगी जब नैब तरमीमी बिल के ऊपर जो नैब तरमीमी एक्ट के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फ़ैसला आया था, जिसमें नैब तरमीमी एक्ट को जो है वो कालेदम करार दिया गया था, उसका
جو نظر ثانی نہیں سوری اس کا جو ریویو ہے وہ فائل کیا جائے گا اور اپیل کے اندر اس کیس کو لے کے جانے کی کوشش کی جائے گی اور اپیل میں مزید گراؤنڈز اس کے اندر شامل کی جائیں گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے فاروق ایچ نائک صاحب پرانے کیس کے اندر ایک پٹیشنر ہیں عبد الجبار صاحب، ان کے بن گئے ہیں وکیل اور انہوں نے نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور نظر ثانی کے لیے انہوں نے پٹیشن بھی فائل کر دی ہے۔ اٹارنی جنرل آفس یعنی منصور عثمان عوان صاحب نے اس بات کی ڈان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جناب وی آر آل سیٹ، ہم یہ جو ہے اپیل فائل کر رہے ہیں، اور اپیل میں کا اسپیکٹرم چونکہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے، اور اس کے اندر کچھ نئی گراؤنڈز کو شامل کیا جا رہا ہے، تو اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 15 اکتوبر تک جو ہے وہ یہ جو ریویو ہے، یہ جو اپیل ہے یہ فائل کر دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر یا منگل کو اٹارنی جنرل آفس بھی نیب کے حوالے سے اپیل فائل کر دے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب اور نواز شریف صاحب کی واپسی یہ دونوں آپ کو ایک ہی سیکوینس کے اندر آتے ہوئے، اور اس کے احتساب کا شکنجہ تھوڑا سا ٹائٹ ہوتا اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ معاملہ کسی اور طرف جا سکتا ہے۔ یہ وہی سوال ہے جس کا میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا، تو میں نے کہا تھا کہ اگر پلان کے اندر یا جس طرح نواز شریف صاحب سوچ رہے ہیں ان کو ویسا ہی رد عمل نہیں ملتا، سب کچھ اس منصوبے کے تحت نہیں ہوتا جس منصوبے کے بارے میں نواز شریف کو آگاہ کیا گیا ہے، تب مسلم لیگ نون کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم آ سکتا ہے۔ اور سچویشن بالکل ایسے ہی ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ اگر حالات میں تھوڑا سا بھی ٹوسٹ آتا ہے یا کسی جگہ پہ سچویشن تھوڑی سی خراب ہوتی ہے تو نواز شریف صاحب کا وطن واپس نہ آنا مسلم لیگ نون کے لیے سیٹ بیک ہے۔ اور جس طریقے سے یہاں پر وائبز چل رہی ہیں کہ لاہور، کیونکہ مسلم لیگ نون پنجاب کی پالیٹکس کرتا ہے، لاہور کی پارٹی ہے، میاں نواز شریف لاہور کے لیڈر ہیں، لاہور ہی ان کا گڑھ ہے، لاہور ہی ان کا بیس کیمپ ہے، لاہوری ہیں وہ بنیادی طور پر، اور اگر لاہور سے ہی مسلم لیگ نون کو اور نواز شریف کو واپسی کے اوپر فرزند لاہور کی طرح استقبال نہیں کیا جائے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے لیے بالکل ویسا ہی سبق ہوگا جو پیپلز پارٹی کو پنجاب کو نظر انداز کرنے سے ملا۔ لہٰذا یہ ایک بہت ہی خطرناک اور بہت ہی سوچ سمجھ کر اٹھائے جانے والے اقدامات ہیں۔ ان کو محض، یہ بات میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان کو محض اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی بنیاد پر فائنلائز نہیں کرنا چاہیے۔ نواز شریف صاحب لاہور کے ڈائنامکس کو جانتے ہیں، اور نواز شریف صاحب اگر خود مختلف لاہورائٹ سے رابطہ کریں، ان سے گراؤنڈ ریالٹیز پوچھیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے پاکستان واپس آ کر، لاہور واپس آ کر معاملات کو سنبھالنا ذرا آسان ہو جائے گا، ادروائز ان کے لیے پرابلم ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ لاہور میں ان کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنا زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا تھا۔ نواز شریف صاحب جن دو مقدمات میں اشتہاری ہیں وہ دونوں کے دونوں مقدمات اسلام آباد سے ہی منسلک ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی یا اسلام آباد لوور کورٹس نے، احتساب عدالتوں نے نواز شریف صاحب کو ان دو مقدمات کے اندر اشتہاری قرار دیا ہوا ہے، العزیزیہ اور وہ دوسرا جو ہے کیپٹل FZE، ان دونوں میں ہی نواز شریف صاحب کو اشتہاری قرار دیا ہوا ہے۔ لاہور اور پنجاب کی کسی عدالت نے نواز شریف صاحب کو اشتہاری قرار نہیں دیا ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے پر نواز شریف صاحب کو صرف یہ پلی لینی تھی کہ میں آ گیا ہوں اور اب مجھے اسلام آباد میں جا کر اسلام آباد کی عدالتوں، احتساب عدالت اور ہائی کورٹ کے روبرو جا کر مجھے سرنڈر ہونا ہے۔ لیکن چونکہ مجھے ملک سے باہر جانے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے کیا تھا، لاہور ہائی کورٹ نے ہی مجھے اجازت دی تھی ملک سے باہر جانے کی، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ سب سے پہلے میں لاہور آؤں، اپنے آپ کو ہائی کورٹ کے سامنے پیش کروں۔ ہائی کورٹ کے سامنے پیش کرنے کے لیے مجھے ایک راہداری ضمانت چاہیے، ہائی کورٹ اس کے بعد مجھے آگے راہداری ضمانت دے دے اسلام آباد کے لیے، اور یہ معاملہ اس طریقے سے سیٹل ڈاؤن ہو سکتا تھا۔ میرا خیال ہے زیادہ آسانی کے ساتھ ہو سکتا تھا، لیکن شاید نواز شریف صاحب کو یہ بات بتائی گئی کہ لاہور میں جو کورٹس ہیں شاید یہاں پر دماد اعلیٰ کے احکامات ابھی تک چلتے ہیں اور یہاں پر آپ کو کسی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لہٰذا کم پکا کر گئے ہیں۔ اب کم پکا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد جائیں، اور یہاں پر ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بلا شبہ ایک بڑے اچھے جج ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بک کے مطابق کام کرنے والی شخصیت ہیں، لیکن
ان کا کچھ کنڈکٹ ایسا ہے جس پر بہت سارے لوگ بہت سارے سوالات اٹھاتے رہے ہیں. خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف ان کے کنڈکٹ کے اوپر بہت زیادہ اعتراض اٹھاتی ہے اور باضابطہ طور پر وہ اس بات کا الزام لگاتے ہیں کہ یہ مشورہ کرنے کے بعد جو ہے وہ فیصلے صادر کرتے ہیں. اب اگر جو ہے نواز شریف صاحب وہ چاہتے ہیں ہائی کورٹ اور عامر فاروق صاحب کی عدالت میں خود کو سرنڈر کرتے ہیں اور وہاں سے 2 دن کی بیل لے کر آتے ہیں, تب بھی جو برڈن ہے وہ چلا جائے گا عامر فاروق صاحب پہ. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو شاید یہ بات کہی گئی ہے کہ ستہ خیر ہے, پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں, آؤ گج وج کے آؤ اور جس طریقے سے بھی ہوگا آپ کو مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو نا اب جرنیلی احتساب کا ٹائم آ گیا ہے اور جرنیلی احتساب میں کس وقت کون سا یہ جرنیلی احتساب جو ہے وہ رخ اختیار کر لے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور اگر اسلام آباد میں من چاہا ریلیف جس طریقے سے نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون سوچ رہی ہے کہ جناب وہ ایئرپورٹ سے اتریں گے, ایئرپورٹ سے اٹھیں گے, گاڑی میں بیٹھیں گے, سرکار ان کو خصوصی طور پر اجازت دے گی, وزیر داخلہ ان کو اجازت دیں گے کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ تک جانے پہ آپ کو کسی طرح کا کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی, آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. اور وہاں تک پہنچنے کے بعد اگر نواز شریف صاحب کو بیل نہیں ملتی اور نواز شریف صاحب کو گرفتار کرنے کا آرڈر ملتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, تب کیا ہوگا؟ 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب کی طرف سے پلاننگ کی گئی ہے, یہاں پر جلسہ ہے, مسلم لیگ نون مومنٹم بنا رہی ہے فیصل آباد کے اندر. اس وقت جو ہے کل شام کو عابد شیر علی نے جلسہ کیا ہے مرید کے میں, یہ جو ہے شہباز شریف صاحب نے رانا تنویر صاحب کے حلقے میں جلسے کیے ہیں. اب لاہور کے اندر مریم نواز نے ماڈل ٹاؤن کے اندر بیٹھک سجائی تھی, تو یہاں پر یہ لوگ تو اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں, لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں, لیکن پلاننگ جس طریقے سے ہوئی اس پلاننگ کے برعکس ہو گیا. پھر کیا ہوگا؟ وہ ہے پلان بی کہ کیا اس صورت میں اگر نواز شریف صاحب کو آتے ساتھ ہی اریسٹ کیا جاتا ہے تو لاہور کا جلسہ ہوگا, لاہور کا جلسہ ہوگا تو لاہور کے جلسے سے خطاب کون کرے گا؟ اور کیا اس خطاب میں نواز شریف کو قانون کا علم بردار قرار دیا جائے گا یا نواز شریف صاحب کی گرفتاری کو معاہدے کی خلاف ورزی قرار دے کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک نئی مہم کا آغاز ہوگا؟ بڑے ہی یہ کرٹیکل کوسچنز ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ان سوالات کا جواب ہمیں مل جائے گا. بظاہر ایسے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے اگر نواز شریف صاحب کو گرفتار کر بھی لیا جاتا ہے تب بھی وہ یہی نیریٹو بنانے کی کوشش کریں گے کہ نواز شریف ایک قانون پسند تھا, اس نے سیاست پر ایک مرتبہ پھر کمپرومائز کیا اور قانون کی سربلندی کے لیے خود کو سرنڈر کیا, آتے ساتھ جیل چلا گیا, حالانکہ ان کو یقین تھا کہ عدالتوں کی طرف سے ان کو نرم رویہ ملے گا. میرا خیال ہے کہ شاید اس طرح کی کوئی سچویشن بن رہی ہے, یا ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کو یہی مشورہ دیا گیا ہو کہ ہائپ کریٹ کرنے کے باوجود بھی آپ کو آنے کے بعد جیل جانا چاہیے. دیکھنا یہ ہے کہ اب کون سی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے. بظاہر یہ بات ایسے ہی نظر آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب اور جرنیلی احتساب دونوں کا ایک ساتھ لائن اپ ہونا بہت ہی زیادہ بڑی خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ اس خطرے کی گھنٹی سے کون اپنے آپ کو بچا پاتا ہے. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.